جو اللہ کی جانب رجوع کر لیں۔ اگر ہم ہجرت الی اللہ کریں اور کرنا چاہیں تو اس کے لیے 3 کام ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ گناہ سے نیکی کی طرف ہجرت، اور برے اعمال سے نیک اعمال کی طرف ہجرت، غفلت سے بیداری کی طرف ہجرت، اور غیر کی محبت دل سے نکال کر اللہ رب العالمین کی یاد کو دل میں بسا لینا۔ جب یہ چیزیں ہم اپنا لیں گے تو یقیناً ہماری ہجرت کامل ہجرت ہوگی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب حقیقی معنوں کے اندر رجوع کر سکیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجموعہ رسائل جلد 1 صفحہ نمبر 161 میں شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمہ ان کا ایک قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 400 شیوخ یعنی اساتذہ سے علم حاصل کیا اور ان سے میں نے 4000 احادیث سبقاً پڑھی، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان 4000 احادیث میں سے صرف ایک حدیث کو سبق کے طور پر لیا، اس کو اپنایا تو میں نے زندگی کا مقصد عظیم حاصل کر لیا۔ وہ ایک حدیث کیا ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمل الدنیا بقدر مقامک فیہا۔ فرمایا دنیا کے اندر اتنا عمل کرو کہ جتنا تو نے دنیا کے اندر قیام کرنا ہے۔ دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے دنیا میں قیام کرنا ہے۔ اب دنیا میں کتنا قیام ہے ہمارا، یہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ میرا کتنا قیام ہے، لیکن اوسط عمر اگر ہم نکالیں تو دنیا میں ایک بچہ آتے ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، پھر کوئی بچپن میں وصال کر جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں وصال کر جاتا ہے، کوئی عالم شباب کو چھوتا ہے، جوانی کے عالم میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر اگر کوئی ہاتھ مارے تو 100 سال تک قیام کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے دنیا میں قیام کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، لیکن اس میں قیام اگر ہمارا مختصر بھی ہے تو ہم عمل سارا دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات ارشاد فرما دی، فرمایا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا۔ فرمایا آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے آخرت کے اندر رہنا ہے۔ دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے آخرت میں رہنا ہے۔ اب ہم نے یہ موازنہ کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے اور آخرت کی زندگی کتنی ہے۔ دیکھیے نا، آخرت کی بھی ایک زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کا آغاز جیسے سانس نکلتی ہے تو ہو جاتا ہے، پھر کب تک آخرت ہے؟
میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلا انسان جس نے دنیا میں آنکھ کھولی وہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر انہوں نے زندگی گزاری اور ان کو بھی موت آئی، اور جب ان پر موت آئی، وصال ہو گیا ان کا، تو ان کی آخرت شروع ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام کو کتنا عرصہ ہو گیا وصال کیے ہوئے، ان کی آخرت ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ آخرت کا اختتام جا کر کے اس وقت ہوگا کہ جب محشر کا میدان لگے گا، قیامت برپا ہوگی، وہ آخرت ہے۔ تو اگر آدم علیہ السلام کی آخرت ابھی جاری و ساری ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے، تو ہماری کیا زندگیاں ہیں؟ تو آخرت کی زندگی کتنی طویل ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے آخرت میں قیام کرنا ہے۔ تو یہ آخرت کے لیے جو عمل ہے وہ کہاں ہوگا؟ وہ دنیا میں ہوگا۔ یعنی آخرت کے لیے جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ دنیا میں رہ کر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے تو کوئی عمل کریں گے تو وہ بھی آخرت میں شمار ہوگا۔ تو آخرت، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کمانا یہاں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو نے آخرت میں قیام کرنا ہے۔ آگے تیسری بات پھر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وَعَمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، فرمایا اللہ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھے اللہ کی حاجت ہے۔ ہم تو سارے عمل بندوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جو 50 60 سال 100 سال زندگی ملتی ہے، ہم تو خدا کے لیے کرتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہم تو بندوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بندے کی خوش آمدی میں بندہ راضی ہو جائے، خدا کو نہیں دیکھتے کہ خدا راضی ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھے اللہ کی حاجت ہے۔ اب اللہ کی حاجت ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیے کہ یہ جو سانس باہر آ رہی ہے، اگر اللہ کی حاجت نہ ہو، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس پہ، ایک ایک قدم پہ خدا کے محتاج ہیں۔ خدا نہ چاہے تو قدم اٹھا نہیں سکتے، خدا نہ چاہے تو اٹھا ہوا قدم پھر رکھ نہیں سکتے، خدا نہ چاہے تو سانس باہر آ نہیں سکتی ہے، اور خدا نہ چاہے تو سانس اندر جا نہیں سکتی ہے۔ خدا نہ چاہے تو جو لقمہ ہم کھانا چاہ رہے ہیں وہ حلق سے نیچے اتار نہیں سکتے، اور خدا نہ چاہے تو حلق سے نیچے جو لقمہ ہم اتارتے ہیں وہ ہضم کر نہیں سکتے۔ تو قدم قدم پر، ہر گھڑی، ہر آن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، جتنی تجھے حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر چوتھی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرٌ عَلَيْهَا، فرمایا دوزخ کے لیے اتنا عمل کر جتنا دوزخ کے عذاب پر صبر برداشت کر سکے، جتنا دوزخ کا عذاب برداشت کر سکے، دوزخ کے لیے اتنا عمل کر۔ ہماری زندگیاں ساری دوزخ کے لیے وہ سارا سامان